بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد حابل اور قابل کا قصہ بتائیں گے کہ قابل نے اپنے بھائی حابل کو کیوں قتل کر دیا تھا۔ دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ملے تو پھر وہ دونوں مل کر ہی رہنے لگے۔ اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت حوا کو جب حمل ہوتا تو 2 جڑواں بچے اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہی پیدا ہوتی۔ پہلے قابل اور ان کی بہن اکلیمہ پیدا ہوئی، پھر حابل اور ان کی بہن یہودا پیدا ہوئی۔ اس وقت خدا کے حکم سے حضرت آدم نے جو شریعت بنائی تھی اس کے تحت ایک پیٹ کی لڑکی سے دوسرے پیٹ کے لڑکے سے بیاہ کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ ان دونوں بھائی بہنوں کو جو 2 پیٹ کے سے تھے، حضرت آدم علیہ السلام نے بیاہ دینے کا ارادہ کیا، لیکن قابل نے باپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے فیصلہ دیا کہ دونوں قربانی دے۔ جس کی قربانی قبول ہو اکلیمہ اس کے نکاح میں آئے۔ اس زمانے میں قربانی دینے کا طریقہ یہ تھا کہ جو 2 آدمی آپس میں جھگڑتے تھے وہ دونوں اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر رکھتے تھے۔ آسمان سے بھے دھوئیں کی آگ آتی تھی اور حق جس کی طرف ہوتا تھا اس کی قربانی کو قبول کر لیتی تھی۔ جب دونوں بھائی اس فیصلے پر راضی ہو گئے تو حابل نے ایک موٹا سا مینڈھا اپنے گلے سے جدا کیا اور قابل ایک ٹوکرا گیہوں کا لے جا کر رکھ آئے۔ خدا کی قدرت سے ایک آگ آسمان سے آئی۔ قابل کی قربانی پر اس نے کوئی توجہ نہ دی، جبکہ حابل کی قربانی کی طرف گئی اور اسے قبول کر لیا۔ حابل کی قربانی کا قبول کیا ہونا تھا کہ قابل کے من میں کپٹ اور بیر بڑھ گیا۔ اس نے حابل کو دھمکی دی کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ حابل نے کہا، اس میں میری غلطی کیا ہے؟ میں تو حق پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری ہی قربانی قبول ہوئی ہے، تمہاری نہیں۔ پھر اگر تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو بھی میں کچھ کہنے والا نہیں۔ پھر پتھر دل قابل نے موقع دیکھ کر مظلوم حابل کے سر پر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایسا پتھر مارا کہ بیچارہ بھائی شہید ہو گیا۔ قابل نے ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ قابل حابل کی لاش کو کچھ دنوں اٹھائے لیے پھرتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس لاش کا کیا کروں اور لوگوں کی نظروں سے اسے کیسے چھپاؤں۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا خون تھا۔ ایک دن اللہ کا حکم ایسا ہوا کہ پریشان حال قابل کی نظروں کے سامنے 2 کوے آ کر لڑنے لگے، یہاں تک کہ ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا۔ مارنے کے بعد اپنے پنجوں سے زمین کھودی اور مرے ہوئے کوے کو اس میں گاڑ کر پنجوں سے مٹی برابر کر دی۔ قابل اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ سوچنے لگا، میں شاید کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو کندھے پر لیے لیے پھرتا ہوں اور اسے چھپا نہیں پاتا ہوں۔ پھر اس نے زمین کھودی اور بھائی کی لاش کو گاڑ دیا۔ قابل کے اس جرم کا حال حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہوا۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے سزا سنائی کہ قابل کو بھائی کا خون بہانے کے جرم میں پھانسی دے دی جائے۔ قابل ڈر کی وجہ سے یمن کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں جا کر اس نے ایک اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے آنکھ کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمیشہ کعبے کو حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک بار عرفات پہاڑ پر سوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے تمام اولاد کو جو قیامت تک پیدا ہوگی ان میں سے بھلوں کو سیدھی طرف اور بروں کو الٹی طرف کھڑا کر دیا۔ ان سب کو حکم الہی ہوا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اقرار پر فرشتوں کی گواہی لکھی اور اسے
حجر اسود میں امانت رکھی۔ اس لیے حضرت مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو کوئی حج کرے گا تو حجر اسود اس کی گواہی دے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اولاد کی کثرت دیکھی تو اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ اے اللہ، یہ بڑھتی مخلوق دنیا میں کہاں سمائے گی؟ ارشاد ہوا، یہ ٹھیک ہے کہ دنیا میں نہیں سمائے گی، اس لیے میں انی قدرت سے کچھ ہی کو زمین پر رکھوں گا اور بہت سے تو مرنے کے بعد زمین میں دفن ہو جائیں گے، کچھ کو باپوں کی پیٹ میں رکھوں گا اور کچھ کو ماؤں کے پیٹ میں جگہ دوں گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اپنی نسل میں سے ایک جوان پر جو سیدھے ہاتھ پر تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑی تو دیکھا وہ ہے تو بہت خوبصورت لیکن روتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت آدم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا، ایک جوان ہے جو تمہاری اولاد میں سے ہے، نام داؤد ہے، جو پیغمبر ہے اور اللہ کے یہاں جو بے حد مطلوب ہے۔ ان کا رونا صرف چوک کی وجہ سے ہے جو ان سے ہونے والی ہے۔ حضرت آدم نے پھر پوچھا، ان کی عمر کتنی ہے؟ کہا، 60 سال۔ حضرت آدم نے قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کی، اللہ، میری عمر تو نے 1000 سال مقرر کی ہے، 40 سال میری عمر میں سے ان کو دے دے۔ خدا نے کہا، یہ دعا قبول کر لی گئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال پورے ہو گئے اور حضرت اجرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تو 40 سال عمر کے باقی ہے۔ حضرت اجرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ 40 سال تو عہد کے دن آپ نے حضرت داؤد کو دے دیے تھے۔ حضرت آدم کو یہ بات یاد نہیں آ رہی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر پوری کر دی تھی، لیکن ساتھ ہی تمام ہی آدمیوں کو یہ حکم گیا کہ آگے لین دین اور معاملوں میں گواہوں کے ساتھ لکھا پڑھی ہو جایا کرے تاکہ کوئی اپنے لکھے سے انکار نہ کر سکے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ بیمار ہوئے تب ان کو جنت کے میووں کی بڑی خواہش ہوئی۔ انہوں نے اپنی اولاد سے جنت کے میوے لانے کے لیے کہا بھی۔ وہ جب باہر نکلے تو دیکھا کہ جبرائیل اور کئی فرشتے جنت سے کفن اور خوشبو ساتھ لیے آ رہے ہیں۔ اولاد نے حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش کا ذکر ان سے کیا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ان کی خواہش پوری کی جائے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا اور لڑکوں سے فرمایا کہ تم سب یہاں سے جاؤ اور مجھے اب فرشتوں پر چھوڑ دو۔ چنانچہ ان سب کے جانے کے بعد ملک الموت یعنی موت کے فرشتے روح قبض کرنے میں لگ گئے۔ حضرت آدم اللہ کی یاد میں لگے رہے یہاں تک کہ فرشتے نے اپنا کام پورا کر لیا۔ نہلانے کفنانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سکھانے کے مطابق حضرت سیس علیہ السلام نے جنازے کی نماز پڑھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا، اور جنازے کی نماز کی رسم قیامت تک کے لیے اسی وقت سے طے ہو گئی تھی۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دوستو، ہم آپ کے لیے اگلی ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد حضرت سیس علیہ السلام کا واقعہ بتائیں گے۔ دوستو، اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔